دینہ معیشت اور معاشرت، اس میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ سیرت کا ایک اہم میدان روحانیات سیرت بھی ہے۔ روحانیات سیرت سے مراد بنیادی طور پر تو تزکیہ نفوس کے سلسلے میں حضور نے جو کچھ اقدامات فرمائے، لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور تربیت کے لیے جو کچھ کیا، لوگوں کے اخلاق کی تربیت کس طرح فرمائی، جو غلط عادات، غلط رواجات، غلط اخلاقی انداز اور رویے لوگوں میں تھے ان کو کیسے دور فرمایا، اس کا مطالعہ ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ روحانیات سیرت پر بھی اہل علم غور کرتے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام روحانی پاکیزگیوں کا سرچشمہ ہیں، آپ کی ذات گرامی سے مسلمانوں میں روحانیات کی ہر لو روشن ہوئی ہے، اس لیے خاص طور پہ اہل روحانیت نے اس پر زیادہ توجہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور مناجاتیں جو روحانیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، اس کو لوگوں نے الگ سے جمع کیا ہے۔ اس پر سینکڑوں کتابیں، کتابیات پر سرسری نظر ڈالیں، ابن ندیم کے زمانے سے لے کر آج کی کتابیات تک، تو وہ مجموعے جو مختلف لوگوں نے دعاؤں کے مرتب کیے ہیں، دعائیں معصورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، یہ روحانیات سیرت کا ایک بڑا اہم باب ہیں، اور اس پر سینکڑوں نہیں بلکہ شاید ہزاروں مجموعے لوگوں نے تیار کیے ہیں، اور ہر دور میں مختلف رجحانات کے لوگ اپنی اپنی پسند کے مجموعے تیار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ روحانیات سیرت کی اس صنف کا یعنی دعوات نبوت یا دعوات نبوی پر کام کا آغاز تو محدثین کے زمانے سے ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام میں سے بہت سے نے دعائیں یاد کی، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں یاد کروائیں۔ ایک صحابی کو حضور نے ایک دعا یاد فرمائی تھی، اس میں حضور نے بتایا کہ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، جب اگلے دن سنا تو انہوں نے کہا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو آپ نے مذاق سے ان کا کان مروڑا اور کہا میں نے یہی کہا تھا، تو انہوں نے پھر یاد آیا کہ آپ نے فرمایا تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ حضور نے میرا کان مروڑ کے پوچھا کہ کیا میں نے یہ کہا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو الفاظ حضور نے سکھائے ہیں وہ حضور اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کو اسی طرح یاد رہیں، اور صحابہ اس کو اسی طرح یاد رکھتے تھے۔ دعاؤں کی نقل بقیہ حدیثوں کی طرح باللفظ نہیں، بالمعنی نہیں ہوئی بلکہ باللفظ ہوئی ہے۔ پھر روحانیات سیرت کا ایک اہم عنوان وہ سلسلہ تصوف ہیں جو دو صحابہ کے واسطے سے، اکثر دو صحابہ کے، کچھ اکا دکا اور صحابہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتے ہیں۔ اس پر لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ سلسلہ تصوف کی انتہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تک ہوتی ہے۔ ایک بڑا سلسلہ ہمارے بر صغیر میں سیدنا صدیق اکبر کے واسطے سے حضور تک پہنچتا ہے۔ بقیہ سلسلوں میں سے بڑی تعداد سیدنا علی بن ابی طالب کے واسطے سے حضور تک پہنچتی ہے۔ ایک آدھ سلسلہ اور بھی ہے جو کچھ اور صحابہ مثلا ابی ابن کعب یا حضرت ابو ذر غفاری کے ذریعے سے حضور تک پہنچتا ہے۔ یہ خود روحانیات سیرت کا ایک اہم میدان ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک بڑی لطیف بات فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کی دو قسمیں ہیں، ایک خلافت ظاہرہ کہلاتی ہے، خلافت باطنہ کہلاتی ہے۔ خلافت ظاہرہ تو وہ ہے جو ظاہری انتظامات اور دنیاوی معاملات میں حضور کی جانشینی تھی، وہ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ حضور کے جانشین کے طور پر انہوں نے جنگیں بھی لڑوائیں، فوجوں کی سربراہی بھی کی، بقیہ انتظامات جو ریاست سے متعلق ہیں وہ آپ نے کیے۔ لیکن جو خلافت باطنہ ہے، جو حضور کی حقیقی جانشینی اور حقیقی خلافت ہے، وہ روحانی تربیت، تزکیہ نفس اور دین کی تعلیم اور روحانی پاکیزگی میں حضور کی جانشینی ہے۔ اس میں تمام کبار صحابہ حضور کے بلا واسطہ خلیفہ ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی اس میں بلا واسطہ خلیفہ ہیں، بقیہ صحابہ بھی بلا واسطہ خلیفہ ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہر صحابی حضور کا خلیفہ بلا فصل ہے۔ کچھ صحابہ کو زیادہ خلافت کے تقاضے انجام دینے کا موقع ملا، کچھ صحابہ کو نسبتاً کم موقع ملا۔ پھر جب اہل علم نے، ارباب تصوف اور اساطین روحانیات نے اس پر غور شروع کیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بعض پہلوؤں کو تصوف اور روحانیات کی زبان میں بیان کیا۔ نور محمدی، حقیقت محمدیہ، برزخ کبریٰ، یہ تصوف کے بڑے بڑے موضوعات اور میدان ہیں جن پر اکابر صوفیہ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی، مجدد الفسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ محی الدین ابن عربی
ان سب حضرات نے روحانیات سیرت کو ایک الگ فن بنا دیا ہے. اگرچہ عام طور پر سیرت کی کتابوں میں اس کو اس لیے بیان نہیں کیا جاتا کہ اکثر سیرت نگار اس فن کے شاید میدان اس فن کے مرد میدان نہیں تھے، اس لیے عموماً سیرت کی عام کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن بعض سیرت کی کتابوں میں ہے. مثلا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتابوں میں ان مضامین کا تذکرہ ہے. اسی طرح سے کئی اور سیرت نگاروں نے ان مضامین کو اپنے ہاں اٹھایا ہے. سیرت روحانیات سیرت کا ایک اہم مضمون یہ بھی تھا کہ بعض سیرت نگاروں نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی روحانیت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھا. یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں تجربے کی بنیاد پر بات کہی جا سکتی ہے، علم کی بنیاد پر، روایت کی بنیاد پر نہیں کہی جا سکتی. اس لیے میں مزید تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ اس روحانیت انبیاء سے ان کی کیا مراد ہے، حقیقت موسوی سے کیا مراد ہے، حقیقت عیسوی سے کیا مراد ہے، حقیقت محمدی سے کیا مراد ہے. یہ ایک الگ میدان ہے جس پر لوگوں نے ہزارہا صفحات لکھے ہیں، اور خاص طور پہ شیخ محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ اس پورے میدان میں شاید اعلیٰ ترین کتابوں میں سے ہے، جس کے بارے میں مختلف رائے کا اظہار اہل علم کرتے آئے ہیں. اس سے زیادہ کچھ کہنا مشکل ہے. ان تمام مضامین کا خلاصہ شیخ محی الدین ابن عربی نے کیا لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا، ایک انگریزی جملے میں علامہ اقبال نے ادا کیا ہے. وہ جملہ میں بیان کر کے روحانیات سیرت کا مضمون ختم کرتا ہوں. غالباً علامہ اقبال نے یہ ساری کتابیں پڑھی ہوں گی. فتوحات مکیہ تو پڑھی تھی یقیناً، شیخ عبدالحق کی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی. علامہ نے لکھا تھا کہ all the previous prophets were Muhammad in the making. بس یہ اس کا خلاصہ ہے اس ساری بحث کا. روحانیات سیرت کے بعد پھر ایک مضمون کو ہم کہہ سکتے ہیں ادبیات سیرت. ادبیات سیرت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، حضور کے خطبات اور مکاتیب کا ادبی اعتبار سے جائزہ. All previous prophets were Muhammad in the making. ادبیات سیرت میں اس زمانے کے ادبا نے اور ماہرین ادب نے یہ جائزہ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا عربی زبان پر، عربی زبان کے اسالیب پر، عربی زبان کی ساخت اور طریق ادا اور طرز بیان پر کیا اثر پڑا ہے، خود اس کی خوبیاں کیا ہیں، فصاحت و بلاغت کے کون سے نقطے وہاں سے نکلتے ہیں، حضور نے نئے اسالیب عربی زبان کو کون کون سے عطا فرمائے، حضور نے عربی زبان کو کیا کیا رونق بخشی. یہ ساری چیزیں ادبیات سیرت کا حصہ کہلا سکتی ہیں. اس میں قدیم ترین مواد جو ملتا ہے وہ غالباً جاحظ کے یہاں ہے، جس نے البیان والتبیین میں ایک طویل اور مفصل باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادبیات اور زبان دانی اور فصاحت و بلاغت کی تفصیلات کے لیے وقف کیا ہے. ادبیات سیرت میں منظوم سیرت کو بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. منظوم سیرت کا طریقہ کار بہت شروع سے چلا آ رہا ہے. ابن ہشام کی مشہور سیرت جس کا آگے چل کے میں تذکرہ کروں گا، اس کو کئی لوگوں نے نظم کیا. ابن ہشام کے مضامین کو عربی نظم میں بیان کیا. پھر عربی نظم میں واقعات بیان کرنے کی جب رو چل پڑی، فارسی نظم میں بھی کئی واقعات بیان کیے گئے. بعض لوگوں نے اردو میں بھی بیان کیا، اور ہماری اردو زبان کا دامن اس سے الحمدللہ خالی نہیں ہے. شاہ نامہ اسلام حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا 4 حصوں میں یہ منظوم سیرت ہی کا ایک نمونہ ہے، جس کا مزید تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ بر صغیر میں سیرت کے عنوان سے میں کروں گا. مداح نبوی یہ بھی منظوم سیرت کا ایک حصہ یا ادبیات سیرت کا ایک حصہ کہلائی جا سکتی ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے مداح کا رواج چلا آ رہا ہے، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. بعض اشعار عبد المطلب سے بھی منسوب ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی جب عبد المطلب کا انتقال ہوا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے کم از کم ایک موقع پر بعض شعر کہے تھے جو سیرت ابن ہشام میں بیان ہوئے ہیں. ابو طالب نے بھی کچھ شعر حضور کے بارے میں کہے، جن میں سے ایک شعر بڑا مشہور ہے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ گورا چٹا جس کا نام لے کر بادلوں سے بارش برسانے کی دعا کی جاتی ہے، جو یتیموں کا وارث اور بیواؤں کا سہارا ہے. ایک عجیب بات ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے
اور آپ کا بالکل آخری وقت تھا، اس کے چند لمحے بعد انتقال ہو گیا. غشی کی کیفیت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ صاحبزادی پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کو افسوس تھا کہ جو کیفیت ہوگی باپ بستر مرگ پر ہو، اور بالکل غشی کا عالم تھا. انہوں نے ایک محبت کے اظہار میں یہ شعر پڑھا. حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً آنکھیں کھولی، کہا کہ یہ شعر حضور کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں کہا جا سکتا. اور اس کے بعد پھر غشی ہو گئی. پھر حضور حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش نہیں آیا. یہ شعر اس وقت صحابہ کرام میں اتنا مشہور تھا اور ابو طالب کا کہا ہوا تھا. اس وقت سے لے کر آج تک ہر شاعر، ہر ادیب اپنے حصہ بھر منظوم خراج عقیدت اور خراج تحسین حضور کی ذات مبارک کو پیش کرتا چلا آیا ہے. فارسی اور اردو زبان کا دامن اس میں سب سے زیادہ وسیع ہے. اگر اس میں کوئی عصبیت لسانی نہ سمجھی جائے تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ عربی زبان سے اردو اور فارسی کا دامن زیادہ وسیع ہے نعتیہ کلام اور منظوم سیرت کے بیان میں. ادبیات سیرت کے بعد ایک پہلو ہے جس کو ہم اجتماعیات سیرت کہہ سکتے ہیں. اجتماعیات سیرت سے مراد یہ ہے کہ سیرت النبوی کا اجتماعی پہلو، جس پر آگے چل کے بھی بات انشاءاللہ کروں گا، سوشیولوجی آف سیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں قیام فرما تھے، جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو آپ کے بہت سے اقدامات اور فیصلوں کا اجتماعی پس منظر کیا تھا، اس زمانے کی سوشیولوجیکل سیٹنگ کیا تھی، کس ماحول میں، کس اجتماعی ماحول میں حضور یہ کام کر رہے تھے. بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. مدینہ منورہ میں اجتماعیت کس رنگ کی تھی، خاندان اور قبائل کون کون سے تھے، ان کے آپس میں تعلق کی نوعیت کیا تھی، مدینہ کی زندگی اور معاشرت کیا تھی، مکے کی شہری ریاست کیا تھی، مختلف قبائل میں آپس میں تعلق اور لین دین کس انداز کا تھا. یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو سمجھے بغیر سیرت کے بہت سے معاملات کو سمجھنا بڑا دشوار ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز عرض کرتا ہوں ضمناً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے دربار میں جب بھی کوئی خط بھیجا، نام مبارک بھیجا، تو عمرو ابن امیہ الضمری کو بھیجا. حتیٰ کہ عمرو ابن امیہ الضمری کے بارے میں لکھا ہے جب پہلی مرتبہ حضور نے ان کو بھیجا تو وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی تعلق اور دوستی ان کی پہلے سے تھی. ان کو حضور نے بھیجا. بعد میں کئی مواقع پر عمرو ابن امیہ الضمری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لے کے گئے. اب عام محدثین نے اس پر، سیرت نگاروں نے غور نہیں کیا کہ خاص عمرو ابن امیہ الضمری کے انتخاب کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن بعد میں مزید تحقیق لوگوں نے کی تو معلوم ہوا کہ وہ نجاشی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اثر تھا، جب وہ جانشین اپنے باپ کا بننے لگا تو کم سن تھا. جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے کسی اور عزیز نے، جو رشتے میں اس کا چچا ہوتا تھا، سازش کر کے اس کو محروم کر دیا اور اس کو قتل کے درپے ہو گیا. وہ جان بچا کے وہاں سے بھاگا اور بنی زمرہ میں اپنے کسی دوست کے یہاں آ کے قیام پذیر ہو گیا. بنی زمرہ کے قبیلے میں اس نے پناہ لے لی اور بچپن اس کا 12-13 سال کی عمر تک بنی زمرہ میں گزرا. عمرو ابن امیہ الضمری بھی اپنے باپ کے اسی عمر کے بیٹے تھے جو سردار تھا بنی زمرہ کا. عمرو ابن امیہ الضمری بچپن میں اس کے ساتھ رہے، دونوں ساتھ کھیلا کرتے تھے، ساتھ شکار کے لیے جایا کرتے تھے، اور کافی عرصہ جس کا اندازہ 10-12 سال کی مدت ہے یہ دونوں ایک ساتھ رہے. پھر وہاں حالات بدلے، اس غاصب کو لوگوں نے نکال دیا اور اصل وارث کو بلا کر دوبارہ تخت نشین